السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی صاحب کی جانب سے دلائل النبوہ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جلیل القدر تصنیف ہے جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور حیات طیبہ پر مشتمل ہے۔ آج کی نشست کا عنوان ہے آپ کی جوانی کمال شرف انسانیت کی نشانی۔ راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے پاس جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے دور جاہلیت کی بد اتواریوں سے یعنی برائیوں سے آپ کو کوسوں دور رکھا تھا، کیونکہ وہ آپ کو ایک عظیم الشان منصب سونپنے والا یعنی عطا کرنے والا تھا، یہاں تک کہ پوری قوم میں آپ کے حسن اخلاق کی دھوم مچ گئی۔ آپ بہترین پڑوسی تھے، سب سے اعلیٰ اخلاق آپ کا امتیاز تھا، حلم میں بردباری میں آپ ثانی نہ رکھتے تھے، سچائی آپ پر ختم تھی، امانت میں آپ مشہور تھے، بے حیائی اور برے کاموں کو آپ سے کوئی واسطہ نہ تھا، آپ نے کبھی کسی سے مذاق کیا نہ دھوکہ۔ لوگ آپ کو امین کہنے لگے، مکے والے آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے اعلان نبوت سے پہلے بھی، اور اللہ نے آپ کو سب نیکیوں کا حسین مرقع بنا دیا تھا، یعنی تمام خوبیوں کا آپ کی ذات گرامی مرکز تھی اور تمام خوبیاں اور تمام نیکیاں آپ کی شخصیت میں جمع تھیں۔ دیکھ کر بولے بحیرہ ہیں یہ ختم المرسلین، نمبر 103۔ ابو کبر بن ابو مصعب نے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو طالب قریشی شیوخ کے ساتھ ملک شام کو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے۔ یہ 12 سال کی عمر شریف میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ملک شام کی طرف پہلا سفر تھا قریش کے قافلے کے ساتھ، جس کے میر قافلہ حضرت ابو طالب تھے۔ بحیرہ راہب کے پاس پہنچ کر انہوں نے قیام کیا، پڑاؤ ڈالا یعنی قیام کیا۔ راہب ان لوگوں کے پاس آیا، اس سے پہلے بھی یہ لوگ یہاں آیا کرتے تھے، بحیرہ راہب کے معبد کے پاس سے گزرا کرتے تھے، قیام کرتے تھے، مگر اس نے معبد یعنی عبادت گاہ، اس کی عبادت گاہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی توجہ نہ دی تھی۔ اس مرتبہ ابھی اپنے کجاوے یعنی اپنی سواریوں سے اتر رہے تھے، اپنا سامان اتار رہے تھے کہ وہ ان کے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر بولا، ھذا رسول رب العالمین ھذا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ پروردگار عالم کے رسول ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا یعنی بھیجے گا۔ قریش نے کہا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگا، جب تم پہاڑی کی اور سے یعنی پہاڑ کی طرف سے جب تم نمودار ہوئے، ظاہر ہوئے، تو میں نے دیکھا کہ کوئی درخت اور پتھر ایسا نہ تھا جو سجدہ ریز نہ ہو گیا ہو، اور ایسا سجدہ کسی نبی کے لیے ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی جب یہ قافلہ پہاڑ کی طرف سے آ رہا تھا تو ہر درخت اور پتھر سجدے میں تھا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے جھک گیا تھا، اور پتھر اور شجر اور حجر یہ صرف نبی کے لیے ہی کر سکتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان پھسلنے والی ہڈی سے نیچے سیب جیسی مہر نبوت ہے۔ مہر نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے لیے بطور علامت نشانی کے طور پر تھی۔ اس کی شکل و صورت، رنگ اور محل وقوع کے متعلق، یعنی وہ کس شکل کی تھی، اس کا رنگ کیسا تھا، اور وہ پشت پر کہاں پر تھی، اس کے واقع ہونے کی جگہ کے متعلق مختصراً چند الفاظ درج ذیل ہیں۔ مسلم شریف میں ہے، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عِنْدَ نَاغِضِ كَتِفِهِ الْيُسْرَىٰ۔ راوی کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت مہر نبوت کو دیکھا جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان بائیں کندھے کی پھسلنے والی نرم ہڈی کے قریب گوشت کا ایک ابھار تھا، ابھرا ہوا گوشت تھا جس پر چنے کے دانوں جیسے تل کے نشانات تھے۔ مسلم شریف ہی میں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس کا پھیلاؤ کبوتری کے انڈے جتنا تھا، یعنی وہ گوشت جو ابھرا ہوا تھا اور جو پھیلا ہوا تھا کبوتری کے انڈے کے برابر تھا، اس لیے
دلائل النبوہ کی پیش نظر حدیث میں سیب جیسے لفظ سے سیب کی ساخت مراد ہے، نہ کہ سیب جیسا پھیلاؤ۔ سیب کے اتنا بڑا مراد نہیں ہے، بلکہ ساخت میں سیب کی طرح تھا وہ گول۔ اور پیچھے حدیث نمبر 105 میں جو یہ الفاظ گزرے ہیں کہ ختم نبوت، مہر نبوت حجلہ عروسی، دلہن کی وہ پلنگ کے مہرے جیسی تھی، اس کا مفہوم بھی اسی کے قریب ہے، کیونکہ حجلہ عروسی کا مہرہ کبوتری کے انڈے جتنا ہی عام طور پر ہوتا ہے، سیب کے اتنا نہیں ہوتا۔ اور بعض علماء نے تو حدیث نمبر 105 کے الفاظ مثل زر الحجلہ کی تشریح یہ کی ہے کہ حجلہ ایک پرندہ ہے اور زر اس کا انڈا، اور یوں اس کا مفہوم حدیث جابر بن سمرہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس مہر نبوت پر تل کے نشانات کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ لفظ محمد لکھا نظر آتا تھا۔ غور کرنے پر وہ تل کے نشانات کو جمع کیا جائے تو لفظ محمد سمجھ میں آتا تھا، جبکہ شیخ ابن حجر مکی نے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ مہر نبوت پر یہ لکھا ہوا تھا اللہ وحدہ لا شریک لہ توجہ حیث کنت فانک منصور، اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ جہاں چاہیں جائیں، آپ نصرت یافتہ ہیں، آپ کی مدد کی جائے گی، آپ ہر جگہ منصور ہیں، اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہے۔ منصور ہیں، منصور یعنی آپ کی مدد کی گئی، اس میں مفعول ہے یہ، آپ نصرت یافتہ ہیں، آپ جہاں بھی جائیں گے تائید الہی آپ کے ساتھ رہے گی، اللہ کی مدد آپ کے شامل حال رہے گی۔ تاہم اتنی لمبی تحریر کے بجائے صرف لفظ محمد کا لکھا ہونا زیادہ قرین قیاس ہے۔ اتنا لمبا لکھا ہوا ہونا یہ ذرا مشکل ہے، البتہ یہ لفظ محمد نظر آنا یہ پھر بھی قرین قیاس مانی عقل میں آنے والی بات ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے۔ یاد رہے مسلم شریف کی حدیث جابر میں یہ لفظ بھی ہے یشبہ جسدہ، مہر نبوت کا رنگ آپ کے جسم والا ہی تھا، اس سے مختلف نہ تھا، یعنی آپ کے جسم اقدس کا جو رنگ تھا، کلر تھا، مہر نبوت کا بھی وہی رنگ تھا۔ اور جسم سے ہم رنگ ہونا بہت ہی دلکش حسن کا باعث ہے، یعنی جسم پر کوئی ابھری ہوئی چیز جسم کے جیسی ہی ہو، اس سے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ حاکم نے مستدرک میں وہب بن منبہ سے روایت کی ہے کہ ہر پیغمبر کے دائیں ہاتھ میں علامت نبوت ہوا کرتی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت پشت پر رکھی گئی۔ ایک فارسی شاعر نے کیا خوب کہا، مہر نبوت کی تعریف میں اعلیٰ حضرت کے سلام کا یہ شعر کسی قدر معنی خیز پر مغز اور کیف آور ہے۔ یہ فارسی شاعر کا شعر ہے، نبوت را توئی آ نامہ در مست کہ از تعظیم دارد مہر بر پشت، یعنی تمام انبیاء کو، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ تمام انبیاء کی علامت نبوت کی ان کے دائیں ہاتھ میں عموماً ہوا کرتی تھی، مگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی نشانی آپ کی پشت پر، پیٹھ پر رکھی گئی۔ حجر اسود کعبہ جان و دل، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، انہوں نے بھی اپنے شعر میں مہر نبوت کا ذکر کیا ہے۔ پھر یہ بحیرہ راہب کا جو واقعہ ہے، پھر اس نے ان لوگوں کے لیے، قریش کے قافلے کے لیے جو تجارت کے لیے ملک شام کی طرف جانے والا تھا، دعوت کا اہتمام کیا، یہ سب پہنچ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے پاس رہے، یعنی سواریوں کی حفاظت کے لیے آپ کو وہیں روکے رکھا۔ راہب نے کہا انہیں بھی بلاؤ۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ پر بدلی یعنی بادل بدستور ابھی تک سایہ کیا ہوا تھا۔ کھانے سے واپسی پر راہب ان کے پاس آیا تو یہ لوگ اپنے درخت کے پاس پہنچ چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ بحیرہ ان کے پاس کھڑا ہو گیا اور اللہ کا واسطہ دے کر کہنے لگا، اس بچے کو روم مت لے جاؤ، اگر رومی انہیں دیکھ کر ان کی صفات سے باخبر ہو گئے تو انہیں قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ اچانک بحیرہ نے دیکھا تو اسے روم کی طرف سے 7 آدمی آتے دکھائی دیے۔ اس نے ان کا استقبال کیا اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا، ہمیں معلوم ہوا تھا کہ اس مہینے میں وہ نبی ادھر آئیں گے، چنانچہ روم کی طرف جانے والے ہر راستے پر لوگ بھیج دیے گئے ہیں اور ہم ادھر آ نکلے۔ راہب نے کہا، کیا تمہارے بعد کوئی تم سے بڑا دستہ بھی آ رہا ہے؟ کہنے لگے، نہیں، ہمیں تو اس کی آمد کی اطلاع دی گئی ہے، ان کی آمد کی اطلاع دی گئی اور ہم ادھر آ گئے۔
راہب نے کہا تمہارا کیا خیال ہے، اگر اللہ کسی کام کی تکمیل کا فیصلہ فرما دے تو کوئی شخص اسے روک سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ چنانچہ وہ مان گئے اور راہب کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے اس کے پاس اقامت پذیر ہو گئے، یعنی اس کے پاس مقیم ہو گئے۔ راہب پھر قافلے والوں کے پاس وہیں ٹھہر گئے، رک گئے۔ راہب پھر قافلے والوں کے پاس آیا اور کہا اس بچے کے وارث کون ہیں؟ ابو طالب نے کہا میں ہوں۔ راہب انہیں سمجھاتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ راہب نے زیادہ سفر کے لیے آپ کو کیک اور زیتون کا نذرانہ دیا، یعنی سفر کے درمیان توشے کی کھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے راہب نے آپ کو کیک اور زیتون کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ واقعہ بحیرہ راہب کو ترمذی نے حدیث نمبر 3624 میں روایت کیا ہے اور صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ حاکم نے بھی اسے روایت کیا ہے اور صحیح حدیث کہا ہے۔ علاوہ ازیں ان کے علاوہ ابن ابی شیبہ، بیہقی اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال تجارت لے کر شام جاتے ہیں اور ان مستورہ راہب سے ملاقات ہوتی ہے۔ نمبر 104 نفیسہ بنت امیہ اخت اعلیٰ سے روایت ہے، کہتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر کو پہنچے تو مکے میں آپ کو صرف لفظ امین سے پکارا جانے لگا، کیونکہ آپ میں شرافت و انسانیت کی تمام خوبیاں حد کمال تک پہنچ چکی تھیں۔ آپ کو اعلان نبوت سے پہلے بھی مکے والے صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ ابو طالب نے ایک دن کہا اے بھتیجے، میں بے سرمایہ انسان ہوں، زمانہ ہم پر سخت ہو گیا ہے اور سالہ سال سے غربت ہمارے تعاقب میں ہے، مال ہے نہ تجارت، اور یہ تمہاری قوم کا قافلہ شام جانے کے لیے تیار ہے، ملک شام جانے کے لیے، اور خدیجہ بنت خویلد تمہاری قوم کے آدمیوں کو مال تجارت دے کر بھیجا کرتی ہیں، وہ وہاں تجارت کرتے ہیں اور نفع کماتے ہیں، منافع اٹھاتے ہیں، اگر تم بھی ان کے پاس جا کر تقاضا کرو تو وہ جلد مان جائیں گی اور دوسروں پر تمہیں ترجیح دیں گی، کیونکہ وہ تمہاری پاکیزگی کے قصے، طہارت کے قصے سن چکی ہیں۔ میں اگرچہ تمہارا شام جانا مناسب نہیں سمجھتا اور تمہارے متعلق مجھے یہودیوں سے ڈر ہے، مگر اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی تو نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تجارت پیشہ عورت تھیں، شرافت و دولت کی مالک تھیں۔ آپ کے قافلہ ہائے تجارت دوسرے قریشی قافلوں کے ساتھ ملک شام جاتے۔ آپ مزاربت پر ایک قسم ہے بے کی جس میں منافع طے ہوتا ہے، مال کسی اور کا ہوتا ہے، محنت کسی اور کی ہوتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان منافع بھی طے ہوتا ہے پرسنٹیج کے لحاظ سے۔ تو مزاربت کی بنیاد پر لوگوں کو مال دیتی تھیں، اور یوں بھی ساری قوم قریش تجارت پیشہ تھی، اگر کوئی تاجر نہ ہوتا تو اس کے پاس کچھ نہ ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید وہ خود ہی مجھے پیغام بھیجے، تجارت کے لیے مجھے کہیں۔ ابو طالب نے کہا مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی اور کو مال دے دیں گی اور تم ناکام رہ جاؤ گے، یعنی خالی ہاتھ لوٹاؤ گے۔ یہ گفتگو کر کے دونوں اپنی اپنی راہ پر چلے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس گفتگو کا علم ہو گیا۔ وہ پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت اور اخلاق کریمانہ کے واقعات، داستانیں سن چکی تھی۔ کہنے لگی مجھے نہیں خیال کہ وہ ایسا کریں گے، تاہم انہوں نے پیغام بھجوایا کہ میں نے آپ کی صداقت و امانت کا چرچا سن رکھا ہے، تذکرہ سن رکھا ہے، اس لیے آپ کو تکلیف دے رہی ہوں۔ میں دوسروں کی بنسبت آپ کو دگنا مال دوں گی، یعنی آپ کو مال بھی دگنا دوں گی۔ بعض سیرت کی کتابوں میں ہے کہ منافع بھی آپ کو دگنا دینے کی پیشکش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول فرما لی، یعنی ان کا مال تجارت لے کر ملک شام جانے کے لیے اب راضی ہو گئے۔ آپ ابو طالب سے ملے اور انہیں مطلع کیا۔ وہ کہنے لگے اللہ نے یہ رزق تمہیں پہنچایا ہے۔ چنانچہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام جا پہنچے۔ آپ کی پھوپھیوں نے اہل قافلہ کو آپ کی حفاظت کے متعلق وصیت کی تھی، تاکید کی تھی۔ یعنی سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوگی کہ تجارت کا مال ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں جی تجارت کے مال کو فروخت کرنا، لانا، لے کے جانا، خریدنا، بیچنا، یہ سنت رسول ہے۔ جی
حسب سہولت، جیسے بعض جگہ کسی چیز کی مانگ ہوتی ہے، مطالبہ ڈیمانڈ ہوتا ہے، وہ چیز یہاں فروخت نہیں ہوتی تو دوسری جگہ اس کو لے جایا جا سکتا ہے۔ آپ میسرہ کے ساتھ بصرہ میں ایک درخت کے نیچے ایک راہب کی عبادت گاہ کے پاس اترے جسے نستورہ کہتے تھے۔ اس راہب کا نام نستورہ تھا۔ تاریخ خود کو دہرانے لگی۔ راہب میسرہ کو پہچانتا تھا، اس لیے اسے پوچھنے لگا، یہ درخت کے نیچے کون آ کر فروکش ہوا ہے، یعنی یہ درخت کے نیچے کون آرام کر رہے ہیں؟ میسرہ نے کہا، اہل حرم میں سے قریشی ہیں، قریش کے ایک نوجوان ہیں، اہل حرم سے ان کا تعلق ہے۔ راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے کوئی نبی ہی آ کر فروکش ہوا کرتے ہیں، چند دن ڈیرا لگایا کرتے ہیں، یعنی اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس درخت کے نیچے صرف نبی ہی قیام کرتے ہیں، عام طور پر ایسا ہی ہوا ہے، چند دن ڈیرا لگایا کرتے ہیں یعنی قیام کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے کہا، ہاں، اور وہ سرخی ہمیشہ رہتی ہے۔ یعنی جس درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے تھے، تو راہب کہتا ہے کہ عام طور پر اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے نیچے کوئی نبی ہی قیام کیے ہیں اب تک۔ پھر پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ تو میسرہ نے کہا، ہاں، وہ ہمیشہ رہتی ہے، عارضی نہیں ہے، وہ دائمی ہے۔ قال الراہب ھذا ہوا وہو آخر الانبیاء ولیت انی ادرکتہ حتی یؤمر بالخروج فوعا ذلک میسرۃ۔ راہب نے کہا، تو پھر یہ نبی ہیں اور آخر الانبیاء ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، کاش میں وہ زمانہ پاتا جب انہیں مبعوث کیا جائے گا اور ان کو مکے سے نکلنے کا حکم ملے گا، ہجرت کرنے کا۔ تو میسرہ نے یہ بات محفوظ کر لی۔ میسرہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تاکید کی تھی کہ دوران سفر اگر کوئی غیر معمولی واقعہ یا کوئی بات پیش آ جائے تو اس کو محفوظ رکھ کر انہیں بتائے۔ تو میسرہ نے اس بات کو نوٹ کر لیا، محفوظ رکھ لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کی منڈی میں گئے، لایا ہوا سامان، مکے سے لایا ہوا سامان فروخت کیا، بیچ دیا، اور کچھ خریدا۔ کسی سامان کے متعلق آپ کا ایک شخص سے کچھ اختلاف ہوا، اس نے کہا، میں لات و عزیٰ کی قسم کھاتا ہوں۔ لات و عزیٰ یہ عرب کے دو مشہور بت ہیں جن کی عرب اسلام سے پہلے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ایک خریدار نے لات و عزیٰ کی قسم کھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان کی قسم ہرگز منظور نہیں، مجھے ان سے سخت نفرت ہے، آئندہ یہ قسم نہ کھانا۔ اس نے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر وہ شخص میسرہ کو ایک طرف لے جا کر کہنے لگا، یا میسرۃ ھذا نبی والذی نفسی بیدہ انہ لہوا ہوا ویجدہ احبارنا منعوتا فی کتبہم فوعا ذلک میسرۃ۔ یہ شخص جس نے لات و عزیٰ کی قسم کھائی تھی، میسرہ کو الگ بلا کر کہتا ہے، سائڈ میں لے جا کر، اے میسرہ، یہ یقیناً نبی ہیں، اور اس خدا کی قسم جن کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ وہی نبی ہیں جنہیں ہمارے علماء اپنی کتابوں میں مذکور پاتے ہیں، یعنی جن کے اوصاف ہمارے علماء اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے یہ بات بھی نوٹ کر لی، اس کو بھی انہوں نے محفوظ رکھ لیا، یعنی اس کو بھی ذہن میں رکھ لیا جانے کے بعد بتانے کے لیے۔ اس کے بعد سارا قافلہ مال تجارت بیچ کر واپس لوٹا۔ میسرہ نے دیکھا کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا، گرمی سخت ہو جاتی، تو دو فرشتے نظر آتے جو آپ کو سورج کی تپش سے، اس کی حرارت سے بچاتے، جبکہ آپ اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ اونٹ پر سوار ہو کر جب آپ چلتے تو دو فرشتے آپ پر سایہ کرتے تھے، آپ کو دھوپ سے، سورج کی گرمی سے بچاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر واپس تشریف لائے اور دوسروں کی نسبت 2 گنا زیادہ نفع کمایا۔ آپ جو مال لے کر گئے تھے دوسروں سے زیادہ ڈبل منافع لا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ کو طے شدہ شرح منفعت سے 2 گنا نفع زیادہ دیا، یعنی آپ کے ساتھ جو معاملہ طے ہوا تھا، جتنا نفع دینے کا طے ہوا تھا، اس سے 2 گنا نفع انہوں نے بھی زیادہ دیا۔ شیخ ابو نعیم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی والدہ کے نکاح، مدت حمل، دودھ پلانے اور بچپن میں شق صدر جیسے امور اپنے ضمن میں اس قدر عظمت و کرامت لیے ہوئے ہیں کہ عقل انسانی طریقۂ متعارف پر از خود اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ ایسی عظیم شان ہستی کا اعلان نبوت کرنا عین حق ہے۔ یعنی یہ سب محیر العقول واقعات ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی جو پیدائش ہے، پیدائش کے وقت جو حیرت انگیز واقعات پیش آئے،
پھر آپ کی والدہ کا جو نکاح ہوا حضرت عبداللہ سے، پھر مدت حمل میں عام طور پر عورتوں کو جیسے تکلیف ہوتی تھی اور ایک قسم کی کیفیت رہتی تھی، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی ویسی کیفیت نہیں تھی۔ پھر رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس کا جو آپ کا بچپن گزرا، 2-4 سال کے جو کا عرصہ گزرا، اس میں بھی حیرت انگیز معجزات آپ کے رونما ہوئے، اور آپ جب 4 سال کے تھے اس وقت شق صدر کا جو واقعہ آیا، طریقے متعارف ہوئے، تو عام طور پر جو روٹین ہے لوگوں کے دنیا میں آنے کے جو پروسیس ہے، طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ خصوصیت کے ساتھ یہ جو کرامات ہوئی ہیں اور یہ معجزات ظاہر ہوئے ہیں، اس سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسی عظیم الشان ہستی جن پر بادل سایہ فگن ہو اور جن کو شجر اور حجر سلام کریں، اور جن کی برکت سے خشک سوکھے تھنوں میں دودھ آ جائے اور قحط سالی دور ہو جائے، سرسبزی و شادابی آ جائے، ہر طرف ہریالی اگنے لگے، یقیناً ایسے شخص نبوت کا اعلان کرنا ان کا یقیناً برحق ہے۔ علاوہ ازیں علماء اہل کتاب کا اپنی کتابوں کی روشنی میں اور کاہنوں کا اپنے علم کے زور پر آپ کی آمد کی خوشخبری دینا، بشارت دینا اور آپ کی تشریف آوری کا منتظر رہنا بھی آپ کی نبوت و رسالت پر شمس سے نصف النہار سے زیادہ روشن دلیل ہے۔ یعنی نصف النہار دوپہر کے وقت سورج طلوع ہے، نکلا ہوا ہے، جیسے یقین ہوتا ہے، اس سے زیادہ یہ یقینی بات ہے، زیادہ روشن دلیل ہے۔ یہ وہ دلائل النبوہ ہیں، نبوت کے دلائل، علامات، نشانیاں ہیں جو متلاشیان حق و صداقت کے لیے، یعنی جو حق اور صداقت کی تلاش میں ہیں ان کے لیے مینارہ نور اور اہل ایمان کی استقامت کے لیے مجدہ لطف و سرور ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو حق اور صداقت کی تلاش میں ہیں ان کے لیے یہ مینارہ نور ہے اور اہل ایمان کی استقامت کا اس میں سامان ہے۔ لطف اور سرور بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان واقعات کو بیان کرنے میں اور سننے میں جو لطف اور سرور حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور چیز میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ مالک کونین تھے اور بکریوں کی نگہداشت کیے۔ نمبر 105، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھجوریں اتار رہے تھے، آپ نے فرمایا سیاہ کھجوریں اتارو، وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو بکریوں کی نگہداشت کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے بکریوں کی نگہداشت نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اس کا کی یہ سنت ہے کہ وہ انبیاء کو بکریوں کی نگہداشت سے امتوں کا نگران کار اور ان کا نگہبان بناتا ہے۔ جبکہ نمبر 106، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نبی نہیں بھیجا جو بکریوں کی نگہداشت کرنے والے نہ ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور آپ بھی، یعنی آپ نے بھی بچپن میں بکریوں کی نگہداشت کی ہے؟ فرمایا ہاں، میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے مکے میں قیرات کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، یعنی کچھ مقررہ اجرت پر بکریوں کی نگہداشت کیا کرتا تھا۔ جبکہ بخاری اور طبقات ابن سعد میں ہیں وَأَنَا رَعَيْتُهَا لِأَهْلِ مَكَّةَ، اور میں نے بھی اہل مکہ کی بکریوں کی نگہداشت کی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ ابو طالب کے زیر کفالت تھے، ان کی نگرانی میں تھے، مگر ابو طالب کے پاس رہتے ہوئے بھی ان کے زیر بار نہ تھے، یعنی ان پر آپ بوجھ نہ تھے، بلکہ خود محنت مزدوری کر کے ابو طالب اور ان کی اولاد کی پرورش کرتے تھے۔ قیرات یہ عربی لفظ ہے، نصف دانق کا ہوتا ہے، یعنی نصف درہم، دینار کے چھٹے حصے کا چوتھائی حصہ۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، اس کے 6 حصے کرنے کے بعد اس کا چوتھائی حصے کو قیرات کہتے ہیں، یعنی املی کے دانے کے برابر چاندی کے بنے ہوئے ایک سکے کو قیرات کہا جاتا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن کی اجرت مزدوری ہوتی تھی۔ آپ کی سیرت کے اس پہلو میں یتیموں کے لیے کتنا بڑا درس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم رہ کر آپ اپنے چچا پر بھی بوجھ نہیں بنے، آپ بچپن میں بھی آپ محنت مزدوری کرتے تھے اور محنت کر کے آپ کمایا کرتے تھے۔ 33 سال عمر شریف میں حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ کر قوم کو آپ نے خون ریزی سے، خون خرابے سے بچا لیا۔
آپ کی نبوت اور رسالت کی صحت پر یہ واقعہ بھی شاہد عدل ہے، یعنی آپ کے نبی اور رسول ہونے کی صداقت پر یہ واقعہ بھی عینی گواہ ہے کہ نہایت جاہلانہ دور میں آپ نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اس کی جگہ پر رکھ کر قریش کو آپس میں اختلاف سے بچا لیا۔ ایسے جاہلانہ دور میں اس قدر دانش مندانہ فیصلہ کرنے والا شخص اگر دعوی نبوت کرے تو عقل اسے تسلیم کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ یعنی جب کعبۃ اللہ کی دیواریں بارش کی وجہ سے منہدم ہو گئی، بوسیدہ ہونے کی وجہ سے اس کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا، تو حجر اسود کو اس کی اپنی جگہ رکھنے کے بارے میں اختلاف ہو گیا اور ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت وہ حاصل کرے۔ اب اس کے آگے تفصیل آ رہی ہے۔ نمبر 107 مجاہد سے روایت ہے کہ مجھے میرے مولا عبداللہ بن صائب نے بتلایا کہ میں کعبۃ اللہ کے معماروں میں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے والوں میں شامل تھا۔ ان دنوں میں نے ایک پتھر کو از خود تراش کر اپنے گھر میں عبادت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ قریش نے کعبۃ اللہ کی عمارت بوسیدہ ہونے کی وجہ سے اسے گرا کر از سر نو پھر دوبارہ تعمیر کیا اور حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے میں، حجر اسود کو جب اس کی جگہ رکھنے کا مسئلہ آیا تو ان میں اختلاف ہو گیا۔ قریش کا ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اسے ملے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ جنگ کے لیے آپس میں تلواریں نکل آئیں۔ تب وہ کہنے لگے جو شخص حرم کعبہ میں ابھی سب سے پہلے داخل ہوگا اسے فیصل مان لیا جائے گا، فیصلہ کرنے والا مان لیا جائے، جو وہ فیصلہ کرے سب کے لیے وہ قابل قبول ہوگا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ان دنوں آپ کو امین کہا جاتا تھا۔ بعض واقعات میں ہے کہ ایک عرب کے ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ حرم میں سب سے پہلے فجر کے وقت جو صبح میں داخل ہوں گے حرم کعبہ میں، ہم ان کے فیصلے کو مانیں گے اور وہ جو بھی فیصلہ کریں گے عرب کے ہر قبیلے کو ان کا فیصلہ منظور ہوگا۔ چنانچہ جب دوسرے دن جب لوگ پہنچے دیکھا تو سب سے پہلے حرم کعبہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ داخل ہوئے تھے۔ قریش کہنے لگے قد دخل الامین، جنہیں ہم امین کہہ کر پکارتے ہیں وہ آ گئے ہیں۔ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے راضی ہیں، آپ جو فیصلہ کریں ہم قبول کریں گے۔ تو آپ نے کپڑا منگوایا اور اسے بچھا کر اس کے وسط میں یعنی اس کے بیچ میں حجر اسود رکھ دیا۔ پھر قریش کے سب قبیلوں سے فرمایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص اس کپڑے کا ایک کونا پکڑ لے۔ چنانچہ وہ لوگ کپڑے کو پکڑ کر حجر اسود والی جگہ تک اٹھا کر لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پتھر اٹھا کر حجر اسود اٹھا کر اس کو اپنی جگہ نصب کر دیا، لگا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمبر 108 معتمر بن سلیمان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قریش کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کے مرحلے پر جب پہنچے تو ان میں اختلاف واقع ہو گیا۔ 4 قبیلے باہم الجھ پڑے، آپس میں لڑ پڑے، قریب تھا کہ ان میں شدید جنگ چھڑ جائے۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ اسی جھگڑے میں کعبۃ اللہ کی تعمیر 5 دن تک رکی رہی۔ بنی عبد الدار نے خون سے بھرا ہوا ایک کٹورا لا کر رکھ دیا اور اس میں سے اپنے ہاتھ بھگو لیے، یعنی خون کے کٹورے میں اپنے ہاتھ ڈبو دیے، یعنی اشارہ کر دیا کہ اگر ہمیں حجر اسود رکھنے کا اعزاز نہ ملا تو ہم قوم کے خون سے اپنے ہاتھ رنگیں گے۔ الغرض عرب کے بڑے بڑے دانش مند عقل مند لوگ جمع تھے، مگر 5 دن تک بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ بالآخر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و حکمت سے، دانش مندی سے یہ مسئلہ حل ہوا۔ شاعر کہتا ہے جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں یہ اشعار کو تھوڑا سا کھولیے۔ جو فلسفیوں سے یعنی جو گتھی فلسفیوں سے سلجھ نہ سکی اور نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، جو مسئلہ دانش مند، حکمت والے اور سمجھدار اور جہاں دیدہ لوگ موجود تھے اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ان سے بھی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل سکا، لیکن وہ راز یعنی اس مسئلے کو سلجھائے کملی والے یعنی حضور پاک علیہ السلام نے نہایت آسانی سے اس مسئلے کا حل کر دیا اور سلجھا دیا، اور بغیر کسی اختلاف کے لڑائی جھگڑے کے حجر اسود کو اس کی جگہ آپ نے نصب کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے باہم فیصلہ کیا کہ جو شخص ابھی سب سے پہلے حرم میں آئے اسے فیصل حاکم مان لیا جائے، اور انہوں نے رب کعبہ کی قسم اٹھا کر اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا عہد کیا۔
اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لے آئے۔ یہ اعزاز اللہ نے آپ کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ ان دنوں آپ کو امین کہا جاتا تھا۔ قریش پکار اٹھے، یہ عبد المطلب کا بیٹا امین آ گیا، وہ ہمارا فیصل ہے، ہم ان پر راضی ہیں، یعنی ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ ان کے قریب آئے اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اور کیا جھگڑا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے، اے فرزند عبد المطلب، حجر اسود کو رکھنے میں ہم باہم الجھ پڑے اور حسد میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ دروازے سے پہلے داخل ہونے والا شخص ہمارا فیصل ہوگا، یعنی ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ تو آپ تشریف لے آئے، آپ ایسا حکم فرمائیں جو قوم کے لیے باعث فلاح و امن ہو، یعنی سب کے لیے اس میں سعادت، سب کی سعادت بھی ہو اور امن و سلامتی کے ساتھ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ آپ نے کپڑا بچھایا اور حجر اسود کو اس میں رکھ کر ارشاد فرمایا، سب قبائل اس کپڑے کے کنارے پکڑ لیں اور حجر اسود کی جگہ پر لے چلیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر پتھر کو اس کی جگہ لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز اعلان نبوت سے 7 سال پہلے عطا فرمایا۔ نمبر 109، عمر بن علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود اپنی جگہ رکھا جب قریش اس کے رکھنے میں اختلاف کر رہے تھے، جسے دیکھ کر ابو طالب بولے، ان لنا اولہ و آخرہ فی الحکم والعدل الذی لا ینکرہ، ہمارے لیے اس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کعبے کا پہلا اور پچھلا زمانہ حکمت و عدل میں ایسا ہے لا ینکر، جس کا انکار ممکن نہیں۔ وقد جہدنا جہدنا لنعمرہ وقد عمرنا خیرہ اکثرہ، ہم نے کعبے کی تعمیر میں پوری کوشش کی اور اس کا بہتر اور اکثر حصہ ہم نے تعمیر کیا۔ فَإِن يَكُنْ حَقٌّ فَفِينَا أَكْثَرُهُ، اگر یہ بات حق ہے تو اس کا وافر حصہ ہم یعنی بنو ہاشم کو ملا ہے۔ قبل بعثت یعنی اعلان نبوت سے پہلے آپ کی صداقت و شرافت ناقابل تردید تھی، کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ شیخ ابو نعیم کہتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد بھی قریش اس بات کے معترف تھے، اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ نمبر 110، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورہ شعراء آیت نمبر 214، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سب قبائل کو دعوت پر بلایا۔ قریش کے تمام قبائل کو آپ نے دعوت دی اور فرمایا، بتلاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ ایک لشکر جرار ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل سے خطاب کیا اور کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر جرار تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تیار ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ میری تصدیق کرو گے؟ لشکر جرار یعنی بہت بڑا لشکر۔ کہنے لگے، ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں ایک شدید ترین عذاب کے آنے سے پہلے اس سے ڈرا رہا ہوں۔ ابو لہب نے کہا، کیا تم نے ہمیں اس مقصد کے لیے جمع کیا تھا؟ تم ہمیشہ ہلاکت میں مبتلا رہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، سورہ لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ واقعتاً وہ ہلاک ہو گیا۔ اس نے کہا تھا، لہٰذا جمعتنا تبا لک سائر الیوم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید میں اسی کے بارے میں فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو گیا۔ شیخ ابو نعیم کہتے ہیں، قریش نے بعثت مبارکہ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی صداقت، آپ کی سچائی کا کئی بار اقرار کیا تھا۔ نمبر 111، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہجرت کے بعد عمرہ کرنے تشریف لے گئے اور ابو صفوان امیہ بن خلف کے ہاں قیام کیے، کیونکہ امیہ جب بھی شام جاتا راستے میں مدینہ طیبہ میں آپ کے پاس ٹھہرا کرتا تھا۔ امیہ نے حضرت سعد سے کہا، ذرا انتظار کرو، جب آدھا دن گزر جائے اور لوگ غافل ہو جائیں تب تم جا کر طواف کر لینا۔ چنانچہ جب کہ آپ بڑے اطمینان سے محو طواف تھے، ابو جہل آ گیا، کہنے لگا، یہ اس قدر اطمینان سے کون طواف کر رہا ہے؟ حضرت سعد نے کہا، میں سعد ہوں۔ کہنے لگا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ منورہ میں پناہ دے رکھی ہے اور یہاں اتنی بے خوفی سے طواف کر رہے ہو۔ ابھی یہ جھگڑا ہو رہا تھا کہ امیہ نے آ کر سعد سے کہا، ابو جہل پر آواز نہ اٹھاؤ، یعنی ابو جہل پر اپنی آواز بلند نہ کرو، یہ اس وادی مکہ کا سردار ہے۔
حضرت سعد نے کہا اگر تم مجھے طواف سے روک دو گے تو خدا کی قسم میں شام کی طرف تمہاری آمد و رفت کا سلسلہ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ امیہ نے پھر آپ کو ابو جہل سے الجھنے سے روکا، لیکن آپ کو طیش آ گیا اور آپ نے کہا ہمیں چھوڑ دو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قتل کریں گے۔ امیہ نے کہا کیا مجھے کہا ہاں تمہیں، اور خدا کی قسم آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ سن کر امیہ اپنی بیوی کے پاس گیا، کہنے لگا کچھ سنا ہے تم نے کہ میرے یثربی مہمان نے کیا کہا ہے؟ پھر اسے ساری بات سنا دی۔ وہ کہنے لگی تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ جب جنگ بدر کے لیے قوس رحلت بجا، یعنی جانے کے لیے بگل بجا، گھنٹی بجائی گئی، جانے کی اطلاع دی گئی، تو کچھ کہنے لگا کچھ سنا ہے۔ اچھا، جنگ بدر کے لیے قوس رحلت یعنی سفر کا جب بگل بجا اور کفار جنگ کے لیے نکلے تو امیہ کو اس کی بیوی نے کہا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے یثربی بھائی نے کیا کہا تھا؟ امیہ نے فوراً جنگ کا ارادہ ترک کر دیا، مگر ابو جہل نے اس سے کہا تم تو وادی مکہ کے سردار ہو، ہمارے ساتھ 1-2 دن کے لیے ضرور چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑا اور بدر میں پہنچ کر جنگ بدر میں واصل جہنم ہو گیا، یعنی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور زبان نبوت سے نکلی ہوئی پیشن گوئی پوری ہو کر رہی۔ 12ویں فصل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اخلاق کریمانہ اور صفات حمیدہ۔ کانا خلقہ القرآن۔ نمبر 112، جبیر بن نفیر سے روایت ہے کہ میں حج کے لیے گیا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملا۔ آپ سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق پوچھا تو آپ فرمانے لگی کانا خلقہ القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہیں، یعنی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ اگر قرآن کی عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، یہ چلتا پھرتا بولتا ہوا قرآن ہے۔ نمبر 113، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کے اخلاق بہتر نہیں ہو سکتے۔ جب بھی آپ کے کوئی صحابی یا گھر کا فرد آپ کو بلاتا تو آپ فرماتے لبیک، یعنی میں تیار ہوں، میں حاضر ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم آیت نمبر 4، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق پر فائز ہیں، عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ کا عوام الناس کے ساتھ حسن سلوک۔ نمبر 114، خارجہ بن زید سے روایت ہے کہ کچھ لوگ میرے والد حضرت زید بن ثابت، حسان بن ثابت کے یہ بھائی ہیں، حضرت زید بن ثابت کے پاس آئے اور کہا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق کچھ بتلائیے۔ آپ نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، جب بھی آپ پر وحی اترتی آپ مجھے بلاتے، میں حاضر ہوتا اور وحی لکھ لیتا، یعنی آپ کاتبان وحی میں سے ایک ہیں حضرت زید بن ثابت۔ اور جب ہم آپ سے دنیا کی بات کرتے آپ بھی دنیا کی بات کرتے، اگر ہم آخرت کا ذکر چھیڑتے تو آپ ہمیں آخرت کی باتیں بتلانا شروع کر دیتے، اگر کھانے کا ذکر چلتا تو بھی آپ ہمارے ہم نوا ہوتے۔ میں ان سب معاملات میں آپ کی احادیث تمہیں بتلا سکتا ہوں۔ نمبر 115، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے لطف و کرم اپنی جولانیوں پر تھا۔ کسی خنتر صبح میں کوئی غلام، یعنی کبھی صبح میں کوئی غلام باندی یا بچہ آپ کو کہیں سے پانی لانے کے لیے کہتا تو آپ اس کے لیے پانی لے آتے اور اس کا چہرہ اور ہاتھ دھلواتے۔ کوئی شخص آپ سے سوال کرتا تو آپ اس کی طرف کان لگا لیتے، اور جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کر لیتا آپ اس سے توجہ نہ ہٹاتے، اور اگر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تو آپ بلا تکلف پکڑا دیتے، اور جب تک وہ خود نہ چھوڑ دیتا نہ چھڑواتے۔ نمبر 116، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب بھی 2 کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے آپ ان میں سے آسان کام کو لے لیتے، بشرطے کہ اس میں گناہ نہ ہو۔ اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ سب لوگوں سے زیادہ اسے دور ہوتے۔ آپ نے کبھی اپنے لیے کسی سے انتقام نہ لیا، اپنی خاطر آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا، البتہ حدود الہیہ توڑی جاتی تو آپ اللہ کی رضا کے لیے انتقام لیتے۔ ازواج سے حسن سلوک۔ نمبر 117، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو کبھی نہیں مارا اور نہ ہی جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کبھی کسی کو ہاتھ سے ضرب لگائی۔
اگر آپ پر کوئی زیادتی کرتا تو آپ اس سے انتقام بدلہ نہ لیتے۔ ہاں اگر اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حدود شرعیہ پامال کی جاتی تو آپ رضائے الہی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انتقامی کارروائی ضرور کرتے تھے۔ خدام سے حسن سلوک 118 انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے کئی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی مارا، نہ گالی دی، نہ ڈانٹ پلائی، اور نہ کبھی آپ مجھ سے ناراض ہوئے۔ اگر آپ کے کسی حکم کی تکمیل میں تعمیل میں کوتاہی کرتا تو مجھے کبھی نہ جھڑکتے۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی مجھے جھڑکتا تو اسے فرماتے چھوڑ دو اسے۔ اگر یہ کام تقدیر میں لکھا ہوتا جو خادم نہیں کر سکا تو وہ ضرور ہو کر رہتا۔ گواروں اور پاگلوں سے حسن سلوک، جاہلوں اور مجنونوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے۔ نمبر 119 انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت کی عقل میں کچھ فطور تھا، یعنی وہ عورت مجنون تھی، پاگل قسم کی تھی۔ ایک مرتبہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے۔ آپ نے فرمایا فلاں شخص کی ماں تو مجھے جدھر لے جانا چاہتی ہے لے چل، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ وہ آپ کو ایک طرف لے گئی اور آپ سے سرگوشی میں یعنی آپ کے کان میں بات کرنے لگی۔ جب وہ بات مکمل کر چکی تب آپ واپس تشریف لائے۔ پاگل کا بھی دل نہیں توڑا، آپ نے اس کی بھی بات سنی۔ نمبر 120 انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ نے موٹے کنارے والی نجران سے آئی ہوئی ایک چادر کندھوں پر رکھی ہوئی تھی۔ اچانک ایک دیہاتی شخص آ دھمکا، اس نے آپ کو چادر سے پکڑ کر خوب زور سے کھینچا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سخت جھنجھوڑنے سے آپ کی گردن مبارک پر چادر کے موٹے کنارے سے نشان پڑ گئے۔ پھر وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس جو اللہ کا مال ہے مجھے اس میں سے کچھ دے دیجئے۔ آپ نے اسے ایک نظر دیکھا اور مسکرا دیا اور حکم فرمایا کہ اسے کچھ دے دیا جائے۔ یعنی اس طرح اس نے جب آپ کو تکلیف پہنچائی تو بھی آپ نے اس کو جھڑکا نہیں، اس کو تنبیہ نہیں کی، اس سے ناراض نہیں ہوئے، مسکرا کر اس کو کچھ مال آپ نے دے دیا۔ راقم الحروف یعنی مترجم نے یہاں چند اشعار کہے ہیں جو قارئین کی نظر ہیں۔ ہے دربان ان کا روح امین، یعنی ان کے در کی رکھوالی کرنے والے روح امین سید الملائکہ حضرت جبریل ہیں، اور مسند ناز ہے عرش بری، یعنی عرش تک آپ کی رسائی ہے، پہنچا جہاں پہ کوئی نہیں، بلغ العلا بکمالہ، یعنی عرش تک آپ کی رسائی ہے جہاں تک کسی نبی کو بھی رسائی حاصل نہیں ہوئی، آپ اپنے کمال سے بلندیوں کو پائے پہنچے۔ کفر و شرک سب دور کیا اور جور و جفا کافور کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، کفر و شرک کا خاتمہ کیا اور ظلم و ستم کو ختم کیا۔ سارا جہاں پر نور کیا، کشف الدجا بجمالہ، یعنی سارے جہاں کو آپ نے نور ہدایت سے روشن کیا۔ کشف الدجا بجمالہ، آپ نے اپنے جمال سے، اپنے حسن و جمال سے تاریکی کو چھانٹ دیا، دور کر دیا۔ کوئی منگتا خالی لوٹایا نہیں، منگنے والے کو کبھی آپ نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، کبھی شکوہ زبان پر آیا نہیں۔ کوئی آپ کے در پر آنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹا اور کبھی اس نے زبان پر شکوہ تک نہیں لایا، آپ نے اس کو شکوے شکایت کا موقع ہی نہیں دیا، کسی ایک کا دل بھی دکھایا نہیں۔ یعنی آپ کی یہ شان ہے کہ آپ نے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، کسی کا دل نہیں دکھایا اور کسی کو شکوے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ حسنت جمیع خصالہ، آپ کی تمام خصلتیں نہایت عمدہ ہیں، حسین ہیں۔ جو درود انہیں پہنچاتا ہے رب اس کو اپنا بناتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے آپ کی خدمت میں کمال اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ درود شریف پیش کرتا ہے، پڑھتا ہے حسن نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ خود اللہ یہ فرماتا ہے صلو علیہ وآلہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا کرو۔ 13ویں فصل، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر گناہ سے معصوم اور دشمنوں کی ہر سازش سے ہمیشہ محفوظ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرین یعنی حمزات مسلمان ہو گیا تھا۔ نمبر 122 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ بنا دیا گیا ہے، یعنی ہر ایک شخص کے ساتھ، ہر ایک انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کے
ساتھی بنا دیے جاتے ہیں جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان بطور قرین ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر کامیابی دی اور وہ اسلام لے آیا، اس لیے وہ مجھے نیکی کا ہی مشورہ دیتا ہے۔ آپ کے اس ارشاد وہ اسلام لے آیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا تابع ہو گیا ہے، اس لیے مجھے کوئی برائی کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا، یعنی کسی برائی پر وہ مجھے ابھار نہیں سکتا۔ اور یہ کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ٹھہری کہ صرف آپ کا قرین شیطان مسلمان ہو گیا تھا۔ بعض شارحین نے یہ بھی تشریح کی ہے فَأَسْلَمُ شیطانی، کہ ہر ایک کو بھٹکانے کے لیے اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہوتا ہے، لیکن میں اپنے شیطان سے اللہ کی تائید سے، اس کے فضل سے محفوظ رہتا ہوں۔ وہ جو مقرر کیا جاتا ہے ہر ایک انسان کے ساتھ، اس کا داؤ مجھ پر نہیں چل سکتا۔